اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالی وراثت کا حکم ہی بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف یعنی آدھا ہے، ما تَرَكَ جو کہ چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، یعنی جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں یعنی مرتے وقت، وہ مال جائیداد جو ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا ہے، یعنی آدھا حصہ خامد کا ہے۔ اِن لَّمْ یَکُن لَّہُنَّ وَلَد، اگر ان کی اولاد نہ ہو، یعنی اگر اس بیوی سے اولاد نہ ہو تو اس بیوی کا جو مال ہے، ترکہ ہے، جائیداد ہے، اس کا آدھا حصہ خامد کا ہے۔ اگر خامد کی ایک بیوی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی اس بیوی سے اولاد نہیں ہے، تو پھر وہ بیوی مر جاتی ہے تو خامد کو اس بیوی کی جائیداد اور مال سے آدھا حصہ ملے گا وراثت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس بیوی سے اولاد ہو، یعنی اگر ایک بیوی ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، جو فوت ہو جاتی ہے، اگر اس کی اولاد ہوگی تو، اگر اس کی پہلی تو بات ہے اس کی اولاد اگر نہیں ہوگی تو خامد کو اس کا نصف حصہ ملے گا اس کی وراثت سے۔ اگر اس کی اولاد ہوگی تو پھر خامد کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہو، یعنی اس بیوی کی اولاد ہو جو فوت ہو گئی ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو پھر اس کی ترکے میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال اور جائیداد میں سے خامد کو چوتھائی ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس کی وصیت جو کی ہوگی اس کو پورا کرنے کے بعد،
او دین یا اس کا قرض اتارنے کے بعد خامند کو اس کے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اگر اولاد ہوگی، اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر آدھا حصہ ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تم چھوڑ جاؤ یعنی تم مر جاتے ہو، یعنی خامد کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم مر جاتے ہو تو تمہاری بیوی جو ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو تمہاری جائیداد اور ترکے کا چوتھائی حصہ لے گی اِلَّمْ یَکُن لَکُمْ وَلَد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیوی چوتھائی حصہ تمہارے ترکے کا لے گی۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر وہ تمہاری جائیداد میں سے 8واں حصہ لے گی جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا او دین، جو وصیت تمہاری کی ہوئی ہوگی اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین یا قرض اتارنے کے بعد جو باقی بچے گا اس ترکے میں سے تمہاری بیوی جو ہوگی، اگر اولاد ہوگی تمہاری تو پھر وہ 8واں حصہ لے گی، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھائی حصے کی وہ مالک بن جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی شخص کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی ہو، نہ اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں ہوں، ایسا شخص کلالہ کہلاتا ہے۔ اگر مرنے والا بندہ کلالہ ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، اللہ نے فرمایا رجل یورث کلالۃ، وہ آدمی اگر کلالہ ہے، او امرأۃ، یا وہ عورت ہے، وَلَہُ، تو پھر اگر اس کے اخن او اختن، اس کا ایک بہن بھائی ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر اس بہن یا بھائی جو واحد ہیں ان کا ہر ایک کا ایک چھٹا حصہ ہوگا، یعنی ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ، اگر وہ بہن بھائی زیادہ ہوں، من ذالک، فہم شرکاء فی الثلث، تو پھر وہ جو ان کو تہائی حصہ ملے گا وہ تہائی حصے میں سارے شریک ہو جائیں گے، یعنی سب میں برابر میں وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض اس کا اتارنے کے بعد جو بچے گا وہ پھر پورا کر دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا شرکاء میں، جو اگر بہن بھائی جو ہیں ایک ہیں، یعنی ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر وہ بہن بھائی زیادہ ہیں تو پھر تہائی حصے کو سب میں بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے غیر مدار، یعنی یہ جو غیر مدار کا مطلب ہے اس کی وصیت ایسی ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یا قرض ایسا ہو جو کسی کے لیے موجب تکلیف نہ ہو۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں پہلی بات جو سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ اگر
تمہاری بیوی جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، اگر ایک بیوی ہے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو ان میں سے جو فوت ہو جاتی ہے، یعنی جو بیوی فوت ہو جاتی ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو جو 4 ہوں، تو پھر ان میں سے جو فوت ہو جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یا اگر ایک ہو تو اس کی بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جاتی ہے، یعنی بیوی تمہاری کوئی فوت ہو جاتی ہے، تو اس کی اگر اولاد نہیں ہے، یعنی اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس بیوی کی جو جائیداد ہوگی، جو اس کا ترکہ ہوگا، مال ہوگا، اس میں سے خامند کو آدھا ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ اس کو کب ملے گا؟ یعنی اس کا مال جو ہوگا نا عورت کا، وہ اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو وصیت کو پورا کرنے کے بعد، اور قرض اگر اس پر ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے گا اس کا آدھا خامد کو ملے گا۔ اسی طرح فرمایا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اگر وہ مرنے والی جو ہے اس کی اولاد ہے، یعنی وہ بیوی جو فوت ہو گئی اس بیوی سے بچے تھے، اب بچے اولاد تھے، یعنی کہ اولاد تھی اس کی، اگر اولاد تھی تو پھر خامند کو چوتھائی حصہ ملے گا، لیکن اس وقت ملے گا جب اس کی وصیت کو پورا کر لیں گے اور اس کا قرضہ کوئی ہے تو وہ ادا کر دیں گے، تو اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے خامند کو اس کے ترکے سے چوتھائی حصہ مل جائے گا۔ تو یہ حکم اللہ کا آ گیا۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ دے، یعنی اس کی وصیت نقصان نہ دے، کیونکہ شریعت کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ یہ وصیت ہے 1/3 حصے کی جا سکتی ہے، بس اس سے زیادہ کی نہیں کی جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1/3 حصہ سے زیادہ کی وصیت کرے گا وہ اپنے وارثوں کا حق مارے گا۔ اس لیے وصیت جتنا مال جتنا ہے اس کا سب کی 1/3 حصے تک کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح بندہ جو قرض لیتا ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے اس نے کوئی قرض لیا تھا، قرض جو لینا ہوتا ہے وہ ضروری چیز کا لینا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے فضول قرض لیتے ہیں اور جن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسے قرض جو ہیں وہ بھی وارثوں کو دوبارہ وہ ادا کرنے پڑتے ہیں، تو وارثوں کے پاس اگر نہ ہوں تو وہ کہاں سے کریں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں وارثوں پر بوجھ بن جاتا ہے بندہ اگر وہ ایسے قرض لے کے مرتا ہے۔ تو قرض وہ لینا چاہیے اگر ضرورت ہے تب، ورنہ قرض نہیں لینا چاہیے۔ تو اس لیے قرض اگر لے کر مر جائیں گے اور غیر ضروری قرض ہوا تو پھر وہ وارثوں پر وہ ظلم بنے گا، کیونکہ وہ بیچارے ادا نہیں کر سکیں گے، تو یا اس طرح کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے؟ شریعت کے مطابق بندہ قرض اس وقت لے جب ضرورت ہو، عین ضرورت ہو، ورنہ قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اسی اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ اگر خامد مر جاتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر خامد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی، اگر اس خامد سے کوئی اولاد نہ ہو تو پھر اس کی بیوی جو ہے وہ خامد کے چوتھائی مال کی مالک بن جائے گی، یعنی خامد کا چوتھائی مال اس کو مل جائے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے، چوتھائی مال کو وہ لے سکے گی۔
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ اس کو ملے گا، یعنی بیوی کو پھر خامند کے مال کا 8واں حصہ ملے گا، لیکن یہ اس وقت ملے گا من بعد وصیت توصون بہا او دین، پہلے تو وصیت اس کی پوری کریں گے، پھر اس کا قرض ادا کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جو بچے گا اس میں سے اگر خامند کی اولاد تھی تو پھر بیوی کو چوتھائی ملے، خامند کی اولاد تھی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر خامند کی اولاد نہیں تھی تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ یاد رکھیں، خامند کی اولاد ہو تو بیوی کو خامند کی اولاد کسی بیوی سے بھی ہو تو پھر یعنی بیویاں اگر زیادہ ہیں تو پھر اگر خامند کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھائی حصہ میں سارے برابر میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی ساری بیویوں میں۔ اسی طرح اگر خامند کی اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ سب میں تقسیم ہو جائے گا، جو 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ان میں، تو بیوی کو ملے گا 8واں حصہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایسا شخص ہے یورثو جس کی وراثت کلالہ، یعنی اس شخص کو کلالہ کہا گیا ہے۔ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی ہو، نہ اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں ہوں، یعنی اس طرح کا شخص وہ کلالہ کہلاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا کلالہ مرد ہے، رجل او امرات، اگر وہ عورت ہے، یعنی عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، پھر اگر اس کے والہ اخ او اخت، اگر اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، فالکل واحد منہم السدس، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر اس کے بہن بھائی زیادہ ہیں تو پھر ہر ایک کو تہائی مال میں سے ملے گا، یعنی تہائی مال جو ہوگا نا اس کو تقسیم کر دیں گے، جتنے بھی ہوں گے برابر برابر سب میں، یعنی بھائی بہنوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا، تو اس طرح سے اس کی وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وراثت تقسیم اس وقت ہوگی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی وصیت پورا کرنے کے بعد، او دین یا قرض اتارنے کے بعد، یعنی وہ کلالہ جو شخص ہے اس کا اگر کوئی قرض ہے وہ پہلے اتاریں گے، وصیت اگر اس نے کوئی کی ہے تو وصیت پوری کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مال، اس کا جائیداد جو چھوڑ کے مرا ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ تو کس میں تقسیم ہوگی؟ وہ اس کے بھائی بہنوں میں، اگر ایک بھائی بہن ہے تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو پھر تہائی حصے میں سارے برابر شریک ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے غیر مدار، یعنی اس میں فرمایا، یعنی وہ اس کے لیے فرمایا کہ وصیت یوصی بہا او دین غیر مدار، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وصیت کرنے والا جو ہے وہ کلالہ جو بندہ ہے وہ بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وصیت وہ شرعی لحاظ سے ایسی ہو جائے کہ جو اس کے وارثین ہیں اس کا حق جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نقصان ہے، مدار کا مطلب پھر نقصان میں وہ بندہ ہے، تو کیونکہ جو وصیت کرنی ہوتی ہے وہ 1/3 حصہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے بندہ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے غیر شرعی قرضے بھی بندہ نہ لے رکھے، اور غیر شرعی قرضے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مر جائے تو پھر اولاد کو پورے کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پھر اولاد کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں۔
تو یہ اس لیے یہ غیر مدار فرما دیا کہ بندہ ایسا کام نہ کرے۔ وصیت من اللہ، یہ سارے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں یہ اللہ کے حکم ہیں۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، تو اس لیے یاد رکھیں کہ بیوی کے ترکے میں سے آدھا حصہ وہ خامد کو ملے گا اگر اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو تو پھر خامد کو چوتھا حصہ ملے گا وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اسی طرح سے اگر آپ مر جاتے ہیں، یعنی خامد مر جاتا ہے، پھر اس کے ترکے میں سے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اگر اولاد ہے، وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہ ہو تب۔ اسی طرح سے اگر مرنے والا شخص کلالہ ہو، یعنی اس کے نہ کوئی والدین ہیں، نہ دادا دادی ہیں، نہ کوئی اس کے پوتے پوتیاں ہیں، نہ کچھ اس طرح کا بندہ ہے، یعنی جو اگر وہ کلالہ بندہ مر جاتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اگر اس کی ایک بہن اور ایک بھائی ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو یاد رکھیں کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تکمیل میں کسی کو نقصان نہ ہو رہا ہو، اس لیے اللہ غیر مدار کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کیونکہ وصیت اگر 1/3 سے اگر 1/3 سے زیادہ کی جائے گی تو وہ وراثتوں کے حصوں کا نقصان کا باعث بنے گی۔ اور دوسری بات فرمائی کہ قرض جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ایسا قرض نہ لے بندہ جو غیر شرعی ہو اور غیر ضروری ہو، کیونکہ مرنے پر وہ پھر جو لواحقین ہیں ان کو بھرنا پڑے گا، ان کے لیے نقصان دہ بنے گا۔ تو اس لیے جو بندہ یعنی مسلمان ہے اس کے لیے چاہیے کہ ضرورت کے مطابق قرض لینا ہے تو ضرورت عین ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو تب، ورنہ ضرورت نہیں ہے قرض لینے کی۔ اسی طرح سے وصیت کرنے میں بھی بندہ احتیاط کرے، کسی کا حق نہ مارے، ورنہ اس کو نقصان یا ظلم کہا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم احتیاط کریں گے تو پھر الحمدللہ اللہ کے ہاں اس کی جزا پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا وارث ماموں ہوتا ہے، وہی اس کی طرف سے دید بھی دے گا اور وہی اس کا وارث کہلائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں کتاب الفرائض میں موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ اگر دادا کو پوتے کے ترکے سے کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے ماں نہ ہو تو دادی یا نانی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے مرتے وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ مرتے وقت کسی شخص کی ایک بیٹی اور کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، صرف ایک بیٹی اور ایک بہن ہو تو بیٹی کو بھی نصف ملے گا، بہن کو بھی نصف حصہ ملے گا، آدھا حصہ۔ اسی طرح سے بھتیجا جو ہوتا ہے وہ پھوپھی کا وارث ہے اور پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ حدیث کی کتاب موطا میں دیکھ لیں، موطا امام مالک اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ جو اللہ کے احکام ہیں وراثت کے وہ ہمیں ہر طرح پورے کرنے چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔